اس مہینے کے اندر محدود مدت کے لیے ایک پیکج ہے اور وہ یہ ہے کہ 11 مہینے میں ایک آیت پڑھیں گے تو ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ہوگا، اور اگر ماہ مبارک کے اندر ایک آیت پڑھیں گے تو 70 آیات کی تلاوت کا ثواب ہوگا۔ یعنی 11 مہینے میں ایک مرتبہ یا علی کہو تو ایک ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ اور اگر اس مہینے میں ایک مرتبہ میرے شہنشاہ کا اسم گرامی زبان پر آئے تو 70 ختم قرآن کا ثواب میسر ہے۔ اور ارشاد ہو رہا ہے خداوند قدوس کی طرف سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی عزت والی رات میں نازل کیا۔ اب سامعین گرامی قدر تمام عالم اسلام کی توجہ چاہتے ہوئے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عزت ہے قرآن مجید کی، یہ عظمت ہے فرقان حمید کی، یہ توقیر والا قرآن، یہ عزت والے کی گفتگو جس کے لیے خود خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم، مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم، یہ قرآن میرے عزت والے رسول کی گفتگو کا نام، یہ ہادی کتاب، یہ رہنمائی کرنے والی کتاب، یہ اندھیروں میں اجالا کر دینے والی کتاب، یہ سمندروں میں رستہ بنا دینے والی کتاب، جس میں حکمت کے سمندر ہیں، جس میں عقل کے موتی ہیں، جس میں ہدایت پا جانے والوں کے لیے راہیں ہیں۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، وہ کتاب جو ہدایت ہے، وہ قرآن جو رحمت ہے، وہ قرآن جو بشارت ہے، وہ قرآن جو شفاء ہے، وہ قرآن جو صراط مستقیم ہے، وہ قرآن جو عروۃ الوثقیٰ ہے، وہ قرآن جو صراط مستقیم ہے، وہ قرآن جو ضامن نجات ہے، جس کی تلاوت ثواب، جس کی زیارت عبادت، جس پر عمل نجات ہے۔ اتنا عزت والا ہے کہ جس رات میں نازل ہوا اس رات جیسی رات کوئی نہ ہوئی، جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے جیسا مہینہ نہ ہوا، جو فرشتہ لے کر آیا اس فرشتے جیسا فرشتہ نہ ہوا، تو جس محمد پر نازل ہوا وہ تمہارے جیسا کیسے ہوگا؟ سلام سے سوال سلامت و آباد بسم اللہ۔ ہر چیز میں جھجک کرنا لیکن نام علی لینے میں شرم نہ کرنا۔ چوکوں پر اپنے پیر کا نام آہستہ وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ ہم نہ طاقت سے گھبراتے ہیں، نہ گولیوں سے ڈرتے ہیں، نہ بم دھماکوں سے گھبراتے ہیں۔ یہ بزدل حکومت جو ہمیں مشورہ دے کر کہتی ہے کہ دہشت گردی کا نتیجہ یہ ہے تم جلوس نکالنا چھوڑ دو، تم سڑک پر نہ آؤ، میں کہتا ہوں پہلے مسجدوں کو بند کرواؤ پھر وفاداری کو بند کروانا۔ اپنی نہ ہم ڈرے نہ ہم گھبرائے، اور وزیر داخلہ سن لیں ذکر حسین انڈر 4 وال رکنے والی چیز کا نام نہیں ہے، عزاداری حسین 4 دیواری کے اندر منعقد ہونے کا نام نہیں ہے۔ آپ اپنے رسول کی سنت کو کیوں بھول رہے ہیں؟ پیغمبر اعظم نے جب حسن حسین کو عید والے دن کندھے پہ اٹھایا تھا تو نبی سے کہتے کہ 4 دیواری کے اندر سیر کرا دے، ہم بھی اندر کھڑے رہتے۔ بات سمجھ آئے جس کا مطالبہ میرے ساتھ ہو میں ساتھ ہوں۔ اگر پیغمبر اعظم حسن حسین کو اٹھا کر 4 دیواری کے اندر سیر کراتے تو ہم بھی اندر رہتے، لیکن کیا کریں، مصطفیٰ کی سنت ہے عظمت حسین بتانے کے لیے بازاروں میں آؤ، عظمت حسین کو بتانے کی خاطر نہ ہم ڈرے نہ ہم گھبرائے اور نہ کبھی گھبرائیں گے، اور ہمیں حالات بھی معلوم ہے اور نتیجہ بھی ہمارے لیے کچھ نیا نہیں۔ ہم نے نہروان بھی دیکھے ہیں اور دالبان بھی دیکھے ہیں۔ زندگی حضرت امام حسین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، سردار جاوید صاحب بڑی توجہ چاہتا ہوں، اپنے مولا کو فرمان پڑھی۔ امام فرماتے اگر، بڑی توجہ سے سنیے، امام صاحب فرماتے اگر جس موت کے لیے بنا ہے تو شہادت سے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟
اگر یہ بدن بنا ہی موت کے لیے ہے. ابو شمامہ شدابی نے امام حسین سے کہا تھا مولا یہ تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اگر اس کی ہمیشگی کا بھی یقین ہو تب بھی آپ پر قربان کر دیں. اور اس لیے جوش نے کہا تھا کہ جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے. امن چاہتے ہو تو کسی امن والے مذہب میں چلے جاؤ، جہاں نتیجہ ائمہ کی زندگی سے مختلف نکلنے والا نہیں. آپ دنیا کے لیے بنے کب ہیں؟ ہاں وہ ڈرے جو دنیا کے لیے بنا ہو، وہ گھبرائے جس نے ہمیشہ یہاں پر رہنا ہو. ملک الموت تمہارے پیچھے ہے، سانسیں تمہاری گنی ہوئی ہیں، موت تمہارے تعاقب میں ہے، وقت مقرر ہو چکا ہے. اور سامعین گرامی قدر، ہم گھبرائے اس لیے نہیں کہ خدا کی قسم جب 19 رمضان المبارک کو کائنات کے سب سے بڑے شقی ملعون نے میرے مولا کے سر آدھار پر فرق مبین پر زار ماری تھی تو میرے مولا نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، لاسٹ سٹیٹمنٹ، آخری بیان. مولا علی خان جس کے لہجے میں قدرت بولتی ہے، جس کی ٹھوکر میں میت بولتی ہے، جس کی آواز میں وحی کے ترانے ہیں، جو بولے تو مشیت کہتی ہے کہ توحید کے حق میں بول. اس نے آخری فکرہ فرمایا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اٹک میں بیٹھ کر اتنے بڑے اجتماع میں علی علیہ السلام کا یوم شہادت منانے والے علی والوں، یہ فکرہ تو قاتل کو کہنا چاہیے تھا، یہ فکرہ تو ابن ملجم کو کہنا چاہیے تھا، یہ فکرہ تو شام کے اس ملعون ایجنٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں کامیاب ہو گیا. علی نے پوری تاریخ کے رخ اور دھارے کو یہ کہہ کے بدل دیا کہ میں کامیاب ہو گیا. کوفے سے لے کے کوئٹہ تک علی کا فکرہ یاد رکھنا، تم قتل کر کے بھی ناکام ہو، ہم قتل ہو کے بھی کامیاب. میرے بادشاہ علی جب ابی طالب نے ایک فکرے کے اندر قیامت تک کا فیصلہ دے دیا، تم قتل کر کے بھی نامراد ہو، ہم قتل ہو کے بھی کامیاب ہیں. دنیا میں تو فرعون بھی بڑا عزت والا تھا، یہ زندگی تو ہے ہی نہیں، اصلی زندگی تو آگے ہے اور اس کا بھی مالک علی ہے. وہاں بھی ملکیت میرے بادشاہ علی کی. ہم اس لیے نہیں گھبراتے. آل محمد کی عزت کی قسم، مومن کے لیے موت، اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. یہ دونوں محاذوں پہ کام کرتی ہے آیت. ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. موت کا ذائقہ جو چکھتا ہے وہ نفس ہے. یہ موت جسم کو نہیں آتی، جسم مکمل ہوتا ہے اور آدمی نہیں ہوتا. ہاتھ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہوا جی؟ وفات پا گئے. کیا چیز کم ہو گئی کہ وفات پا گئے؟ موت. کہ خود امیر المومنین نے کہ پوری دنیا میں انتہائی پڑھے لکھے لوگوں کے تھیسس پڑھی ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ زندگی ہے کیا؟ پوری کتاب کو انہوں نے کھول کے رکھ دیا. آنکھ کی بیماریاں گن کے بتا دی. 101 101 ابو علی سینا نے بھی اتنی بتائی تھی. ان کے 102 کوئی نہیں بیان کر سکتا. 102 نہیں ہو سکی. 101 ہڈیاں گن لی، رگیں گن لی، شریانیں گن لی، دل کتنی دفعہ پمپ کرتا ہے، گردے کیا کرتے ہیں، جگر کیا کرتا ہے، معدہ کیا کرتا ہے، پورا جسم کھول کے رکھ دیا. ان سے پوچھا یہ زندگی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس کتاب کے 2 صفحے نہیں ہیں ہمارے پاس، ایک پہلا ایک آخری. صاحبان فہم و ادراک کو میری بات سمجھ آ گئی. پہلا صفحہ نہیں ہے تو پتہ نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوئی، آخری صفحہ نہیں ہے تو پتہ نہیں چلتا ختم کہاں ہوگی. اور ایک ابو طالب کا بیٹا تھا جو پہلے صفحے سے بھی پہلے تھا، اور آخری صفحہ نہیں ہوگا اور علی موجود ہوگا. اس لیے میرے بادشاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں انسانی 3 چیزوں کا مجموعہ ہے،
3 چیزوں کا مجموعہ ہے. فارمولا وہی بتائے گا جس نے بنایا ہو. کس کو کیا پتا کہ جسم انسانی کا فارمولا کیا ہے؟ فرمایا جسم، روح، نفس. علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک چیز نیچے سے آتی ہے، جسم، اس کی اصل مٹی ہے. ایک چیز اوپر سے آتی ہے، روح، عالم ارواح سے. اور ایک چیز ان دونوں کو کنٹرول کر کے رکھتی ہے. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. آل محمد کی قسم کائنات کا فلسفہ گنگا ہو جاتا ہے جب ابو طالب کا بیٹا علی بولے، اس لیے کہ علی کی آواز نے کائنات کو حیران کر دیا. فرمایا نفس کا کام ہے اوپر والے کو اوپر نہیں جانے دیتا، نیچے والے کو نیچے نہیں جانے دیتا. اور جب نفس موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے تو ہر چیز اپنی اصل کو لوٹ جاتی ہے. جسم وہاں گیا جہاں سے آیا تھا، روح وہاں گئی جہاں سے آئی تھی. اور ذائقہ کس نے چکھا ہے؟ وہ چکھا ہے نفس نے. نفس نے ذائقہ چکھا ہے. ذائقہ اللہ نے عربی زبان میں قرآن مجید کے اندر ذائقے کا لفظ رکھا. اور کائنات آدم و عالم کی کون سی زبان ہے جس میں ذائقے کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا ہو؟ اردو میں ذائقے کا مطلب معلوم ہے آپ کو، آپ کی پٹھواری میں آپ کو ذائقے کا مطلب معلوم ہے، پنجابی میں ذائقے کا مطلب موجود ہے. ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے، سواد کی بات ہو رہی ہے. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا فرزند زہرا موت تو موت ہوتی ہے، اللہ نے موت کو ذائقہ کیوں کہا؟ فرمایا تو نہیں جانتا کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے. جب مومن علی کو دیکھتا ہے تو موت شہد سے میٹھی ہو جاتی ہے. جب منافق دیکھتا ہے زہر سے زیادہ کرے. سلامت جب مومن علی کو دیکھتا مولا سلامت جب مومن علی کو دیکھتا ہے، جب مومن. یہ ایک سوال آیا تھا یہاں پر کہ آپ نے ایک تقریر میں شہباز قلندر کا ذکر کیا تھا، اس میں آپ نے کہا کہ سخی شہباز قلندر نے کہا کہ میں علی اللہ کا ورد کرتا ہوں. یہ میں نے نہیں کہا تھا، یہ سرکار قلندر نے خود فرمایا ہے. تو کیونکہ دامن وقت بھی میرے سامنے محدود ہے، ذرا توجہ چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ علی اللہ از ازل گفتم من بغیر علی نہ دانستم. قلندر فرماتے ہیں میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. من بغیر علی نہ دانستم، میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. علی اللہ از ازل گفتم، میں ازل سے علی اللہ کا نعرہ لگاتا ہوں. اب اس میں توحید کا جو آپ کا اپنا تراشا ہوا بت ہو اسے تو تکلیف پہنچے گی، لیکن جو توحید حقیقی ہے وہ اللہ جسے علی سجدے میں جھک کے کہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو اعلیٰ ہے، تو بلند ہے، علی اس سے زیادہ اور جھک نہیں سکتا. جتنا جھک سکتا تھا اتنا جھکا. اسی لیے تو مفاتیح الجنان میں شیخ محمد عباس قمی علیہ الرحمہ نے اللہ کے لیے مناجات میں فکر لکھا یا الہ الہات یا سید السادات یا رب الارباب. کیا مطلب رب الارباب؟ اے ربوں کے رب. کوئی اور رب ہے جن کا وہ رب ہے؟ مجھے اس بندے کی نیک نیتی میں شبہ ہوگا جسے اردو بھی آتی اور اس فکرے پر نہ بولے. بھئی آپ کہتے نہیں ہیں ارباب دانش؟ یہ ارباب دانش کا کیا مطلب؟ اے دانش کے ربو. کسی نے نہ کہا کہ یہ شرک ہو گیا، آپ نے ہمیں رب بنا دیا. 15 پارہ بنی اسرائیل اللہ فرما رہا کما ربیانی صغیرہ، میرے ماں باپ پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری ربوبیت کی. اگر باپ کو اللہ رب کہہ دے تو شرک نہیں ہوتا. ماں کو رب کہہ دیا. اور بینکر حضرات تشریف فرماؤں گے آج کل اسلامی بینکاری اس کا نام ہوتا ہے، اس میں جا کے دیکھیے عربی لکھتی ہے کہ اسلام کے ساتھ عربی کا آنا بہت ضروری ہے. تو اس میں لکھا ہوتا ہے اکاؤنٹ ہولڈر کو رب المال. اکاؤنٹ ہولڈر کی عربی ہے رب المال، اس مال کا رب. توجہ ہے یہ. اب یا تو ناصر عباس میں کوئی اتنا غصہ کرے کہ کہے کہ یہ تو کفر پھیلا گیا، یا صبح اپنے گھر سے مفاتیح نکال کے باہر نکال دے، اس میں لکھا ہوا یا الہ الہات، اے اللہ ہو کے اللہ.
توحید حقیقی امیر المومنین کے دروازے پر ہے، اور اس میں امیر المومنین ایک ایسے بندے کی مثل اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور آواز دے کے علی فرماتے پروردگار میں تجھ سے کیسے طلب کروں جبکہ میں ہوں، اور تو کیسے نہیں دے گا کہ جبکہ تو ہے۔ کتنا بڑا خدا ہے وہ، کتنا بڑا مالک ہے جس کی بارگاہ میں علی جھکیں، علی جھکیں اس کی بارگاہ کے اندر۔ بس یہ تھوڑی آمد و رفت کام کر دیں۔ 1400 سال سے مسئلہ یہی ہے، بندے دیر سے آئے تھے اور آگے بیٹھ گئے۔ تو سامعین گرامی اکرام، اس لیے یاد رکھیے کہ اگر آپ کے دل میں علی ولی اللہ ہے تو کبھی بھی توحید کو خطرہ نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے علی اللہ کے ولی ہے، اس سے زیادہ توحید کیا ہوگی؟ اگر ہم مولا علی کو اللہ سمجھتے ہوتے تو تابوت کیوں اٹھاتے؟ مولا علی کا تابوت اٹھانا عظمت توحید ہے۔ اگر ہم مولا علی کو اللہ مانتے ہوتے تو 13 رجب کیوں مناتے؟ اللہ میاں کا یوم ولادت سے کیا تعلق؟ اللہ میاں کا یوم شہادت سے کیا تعلق؟ یہی تو اس کا کمال ہے کہ آیا تو کعبہ تھا، گیا تو مسجد تھی، تھک گئی دنیا علی کو مٹاتے مٹاتے۔ خدا کی قسم، کسی غریب سیلاب زدہ علاقے کے اندر کسی کی دیوار ٹوٹ جائے تو بات سمجھ میں آتی، یہ کعبے کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، اللہ کے گھر کی دیوار، جہاں جو حاجی بیٹھے ان سے قسم اٹھوا کے پوچھیں۔ حج کے موقع پر مجبوری ہے غلاف اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ حاجی صاحبان کے پاس کینچیاں ہوتی ہیں، اور کینچی کے ساتھ غلاف کعبہ کے تبرک کے چوری ہو جانے کا خطرہ۔ جہاں سبیل کے منکر کو خدا وہاں زمزم منہ پہ ملواتا ہے، جو مل جاتا ہے وہ پی لیتے ہیں، جو بچ جاتا ہے وہ تبرک بنا کے واپس لے کر آتے ہیں۔ اور اللہ کا لاکھ شکر ہے وہ بھی قرآنی شیعہ کے پاؤں کی میل ہے۔ میں نے کعبے کا ذکر کیا، سامعین نہایت توجہ چاہتا ہوں۔ امریکہ اور فرانس کے بڑے بڑے انجینئر تھکے کہ کسی طرح سے وہ درار ٹھیک ہو جائے۔ میں نے آنکھوں سے اسے چاندی کے کیلوں میں جڑا ہوا دیکھا، ظہر کے وقت آئے تو جڑی کھڑی تھی، مغرب کے وقت آئے تو پھر پھٹی کھڑی تھی۔ اور خدا کی قسم یہ منظم ترین سازش ہے، اور آج کی نہیں ہے، بڑی پرانی سازش ہے۔ ہمارے اسی پنجاب کے اندر بھی بک کے اندر جنگ خیبر کا ذکر کیا گیا، اس میں مولا علی کا ذکر نکال دیا گیا تاکہ خیبر آئے گا تو علی یاد آئے گا۔ ممبر کی دشمنی کی گئی کہیں علی یاد نہ آ جائے۔ فتح خیبر کے بعد باب خیبر کی طرف سعودی حکومت پورے سعودی عرب میں جانے دیتی ہے، لیکن میدان خیبر کی طرف جانے پر پابندی ہے، وہاں پہرے لگے ہوئے ہیں کہ جاؤ گے تو علی یاد آئے گا۔ مسجد علی کے دروازے پہ تالا لگا دیا، یہاں جائیں گے تو علی یاد آئے گا۔ مسجد رد الشمس کو گرا دیا، کیونکہ رد الشمس کا مطلب تھا سورج پلٹانے والی مسجد۔ حاجی آ کے پوچھتے تھے کس نے پلٹایا تھا، کب پلٹایا تھا؟ لوگوں نے مسجد کو گرا دیا۔ جس کی زبان کو خدا نے بولنے کی توفیق دی اور فکرہ سنے گا، علی کا نام مٹانے کی کوشش کرنے والوں اپنے جاہلانہ طرز عمل کو چھوڑو، اور واقعی اگر تم علی کو مٹانا چاہتے ہو تو وہ کم از کم اس طرح سے ممکن ہوگا کہ کعبہ بھی گرا دو، مسجد بھی گرا دو، ورنہ جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد رہے گی، جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت۔ سبحان اللہ۔ سامعین گرامی قدر، موت آتی ہے نفس کو، نہ جسم کو نہ روح کو، لیکن 13 رجب کو آنے والے نے یکم ربیع الاول کو جب پیغمبر کا بستر سجایا تھا، وہ اس کے بستر پہ سو گیا۔ پیغمبر کی آواز آئی، یا علی خطرہ ہے سو جاؤ، کائنات قربان کرو علی تیری بہادری پر۔ اگر کسی جگہ پر اعلان کیا جائے حضرات لاہور میں عظیم الشان جلسہ منعقد ہو رہا ہے، معاذ اللہ اس میں بم پھٹے گا،
शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल कर। आधे चेहरे अभी परेशान हो गए, हालांकि मिसाल थी। अब घर जाकर सोचना कि अली कितना बड़ा बहादुर है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अली के नाम पे जो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, खुदा उन्हें सलामत व आबाद शाद रखे। इसलिए खुश होकर बैठा करो कि रमजान उसी का है जिसके दिल में कुल्ले ईमान की विलायत मौजूद है। इबादत उसी की कबूल है जिसके दिल में कुल्ले ईमान की मोहब्बत मौजूद है। अब आ या अली खतरा है, सो जाओ। पहले खतरा बताया, फिर सुलाया। क्या कहने या अली, हर बंदे को सोने के लिए अपना माहौल चाहिए होता है। आप मेहमान से पूछते हैं बत्ती जलने दूं या बुझा दूं? क्यों? इसलिए कि उनकी तबीयत क्या है। क्या कहने या अली, तुझे कैसा माहौल चाहिए सोने के लिए? जब तक 70 पर रहना तलवारों का साया ना हो, उसे नींद आती नहीं। आओ बिस्मिल्लाह। नींद आती नहीं। रोक, आप लोग किसे देख रहे हैं? कोई मसला? अच्छा देख लिया आप। 70 पर रहना तलवारें, जब तक अबू तालिब के बेटे के सर पर साया न करे उसे नींद आती नहीं। एक रात सोया और वो भी तौहीद बचाने के लिए, क्योंकि उसने कुरान में, अब मैं ये फिक्रा कहने लगा हूं और ये फिक्रा सोचा समझा फिक्रा नहीं है, अताए मिंबर है। अगर अली हिजरत की रात नबी के बिस्तर पर न सोते तो नुशैरियों के दलाइल में इजाफा हो जाता, क्योंकि अल्लाह कुरान में कह चुका था ला तखुलु सुनतुन वला नौम। उसने कहा था मुझे नींद नहीं आती। नुशैरी कह देते देखा नहीं सोता अली। अल्लाह ने कहा जितना महंगा होगा मैं खरीद लूंगा, इसे सुला सही। तवक्कल का तकिया, इत्मीनान की चादर, आयतों का साहिबान। और अबू तालिब का गैरतमंद बेटा पूछ रहा था क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? निहायत तवज्जो चाहता। हुजूर ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, आज की रात खतरा है, मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अली ने फरमाया क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? पूरी मौला अली की जिंदगी में जितनी भी वोकैबुलरी है उसमें पैगंबर के लिए क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर, मगर, चूंकि, चुनांचे नहीं है। अब एक इशारा है, तशरीह नहीं करना चाहता, पारिजात शाह जी दुआ लेने के लिए खैरात में इकरार करना चाहता हूं, क्योंकि पैगंबर ने भी अली के लिए कभी अगर नहीं कहा। अब लताफत खत्म हो जाती है कि अगर मैं इस फिक्रे की तशरीह करूं, कतई नहीं करूंगा। कभी अली के लिए पैगंबर ने अगर कहा ही नहीं। नबी ने यह नहीं कहा कि अगर मेरा कोई भाई होता तो वो अली मेरा भाई है। पैगंबर ने यह नहीं फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अगर मेरा कोई दरवाजा होता। ये अगर मगर के जितने फ्रॉड हैं ये मिस्त्रियों के किए हुए। महीने गिरामी कद्र कभी नहीं कहा पैगंबर से, खाली हिजरत की रात फरमाया क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? मैं हाथ जोड़ के कहता हूं या अली चुप करके सो जाए। नबी फरमा रहे सो जाओ। इस सवाल का क्या मतलब कि क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? अजब नहीं, मेरा मौला फरमाए मैं नबी को थोड़ी कह रहा था, मैं तो कयामत तक उम्मत को समझा रहा था कि हिजरत की रात मोहम्मद की जान सोने वाले ने बचाई है, रोने वाले ने नहीं बचाई। और फिर वो सोया, फरमाया जैसी नींद मुझे आई ऐसी कभी आई ही नहीं। क्यों आंख नहीं खुली? आंख खुलती है खौफ से। खौफ होता है मौत से, मौत आती है नफ्स को। और मेरा मौला अपना नफ्स बेच चुका था। अली घबरा के करवट भी ले दे तो सौदा कच्चा हो जाता, इतना पक्का सौदा था। सोया रहा।
اس لیے کسی جنگ میں شہید نہیں ہوا میرا مولا. اتنی جنگیں لڑنے والا بہادر جس کی آدھی سے زیادہ زندگی گھوڑے کی پوچھ پر گزری ہو، کسی جنگ میں شہید ہو جاتا. اگر علی کسی جنگ میں شہید ہوتے تو توحید زخمی ہو جاتی، کیونکہ اللہ نے اسے بنایا ہے غالب علی کل غالب. جو علی کو قتل کرتے وہ تو پھر علی سے بھی زیادہ غالب ہو جاتا. اس لیے حالت سجدہ میں موت بھی پیچھے سے آئی. شعر پڑھتا ہوں، ایک مجھے نہایت پسند شعر ہے صاحبان ذوق کی نظر. وہ فرماتے قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا. جسے پڑھ سکتے ہیں آل محمد آپ کو سلامت آباد، یہ معرفت سلامت و آباد و شاد رہے. قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا، کسے مجال تھی آ جاتا روبرو علی. لہذا وہ پوش سے حملہ کرنے کے لیے اس کے سامنے کوئی نہ آ سکا، اس شہنشاہ کے سامنے کوئی نہ آ سکا، اس بادشاہ کے سامنے کوئی نہ آ سکا. پیغمبر نے داڑھی چوم کے کہا تھا ایک ماہ رمضان آئے گا یا علی جس میں تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی. امیر المومنین نے اسی 40 ہجری کے ماہ مبارک سے پہلے خضاب کرنا چھوڑ دیا. اسے پیغمبر داڑھی چوم کے بتلا گئے ہوں. ایک دن میرے مولا نے امام حسین کی داڑھی کو چومنا شروع کر دی. پوری مقتل کی ذمہ داری سے علماء کرام تشریف فرمائے، ان کی دعا لیتے ہوئے یہ فکرہ سادات الزام کی اجازت سے عرض کرنا تھا. امام حسین کی داڑھی کو امیر المومنین نے چومنا شروع کر دیا. حسین نے پوچھا بابا میری داڑھی کو کیوں چومتے ہیں؟ کہا ایک دن تیرے نانا نے میری داڑھی چومی تھی، لیکن میرا لال تیری داڑھی کا زیادہ حق ہے کسے چوما جائے. حسین نے پوچھا کیوں بابا؟ کہا میری داڑھی تو ایک میرے خون سے رنگین ہو، اور تیری داڑھی کبھی علی اصغر کے خون سے، کبھی اکبر کے خون. اجرکم اللہ، اجرکم جعلکم اللہ من الباقی. کوئی خیر گزرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ علی کے اپنے ہیں جو مٹی میں بیٹھ کے رو گے. حسین کی ماں تمہارا رات کے اس وقت مٹی پر بیٹھ کر غریب کے غم میں اس طرح سے رونا قبول کرے. رونا نہ آئے تو ہائے کر دینا، ہائے کر دینا. رونے کے لیے تو یہی فکرہ کافی ہے. عید بھی آ گئی ہے، زینب بھی یتیم ہو. عید والے دن بی بی زینب نے رو کے کہا تھا بابا مسلمان ایک دوسرے سے عید مل رہے اور میرے حسن حسین کے سروں پر امامہ بھی نہیں. ہمیں انکار نہیں کہ یہ عید نہیں، لیکن عید سادگی سے منانا، علی کی عزاداری کے لیے سادگی سے منانا، کوئٹہ لاہور کراچی کے شہداء کے لیے سادگی سے منانا. کسی کے گھر میں 100 سال کا بڈھا مر جائے انہیں کہو عید مبارک، وہ کہتے ہم نے نہیں منائی، ہمارا دادا مر گیا تھا. تمہارے گھروں میں تو لاشوں کے انبار لگ گئے، 50 سے زیادہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں ہمارے دروازے پر. فاطمہ زہرا کی قسم جاؤ ان دلوں سے جا کے پوچھو. ایک مومن تھا، بم کا دھماکہ ہوا، اس کی ایک ٹانگ بھی اڑ گئی، گھر کے 3 افراد بھی مر گئے، جو بچی ہاتھ میں تھی وہ آدھی رہ گئی. آدھی بچی کو اٹھا کے وہ سید کھڑا ہوا تو کسی نے کہا بڑا افسوس ہوا. کہتے افسوس نہ کہ علی اصغر کا صدقہ دے دیا. کس قوم کو مرنے سے ڈراتے ہو، کس قوم کو موت کی لوریاں سناتے ہو. آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں عزاداران امام مظلوم، یہ ایک روزے دار امام کی شہادت منانے والوں، رہتی دنیا تک علی علی ہوگا، رہتی دنیا تک حسین حسین ہوگا. نہ جلوس رکے گا، نہ مجلس، نہ عزاداری رکے گی. حکومتیں ٹوٹ جائیں گی، دشمن مارے جائیں گے. عزاداری کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا، ورنہ تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا. یہ کسی عزادار کی وجہ سے نہیں، یہ کسی بانی کی وجہ سے نہیں، یہ کسی ذاکر کی وجہ سے نہیں. اس عزاداری کو بقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر سے کوئی حسین کی ماں دعائیں دے رہی. یہ دعائے فاطمہ ہے، یہ آرزو سیدہ ہے. اور میں یہاں پر ایک فکر عرض کروں، عورتوں نے آ کے کہا یا امیر المومنین ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے، اور تلاوت قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. مولا نے فرمایا سچ ہے. عورتیں کہتی ہیں مولا ہم نے سنا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آسمان والوں کے لیے زمین پر وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں یا قرآن کی تلاوت ہوتی. مولا نے فرمایا سچ ہے. اس نے کہا مولا ہمارے مرد تو قرآن پڑھاتے ہیں، ہم مستورات ہیں، ہم نہیں آ سکتی مسجد میں. کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی کا لہجہ بہو آپ کی طرح، علی کی آواز ساری دنیا کو اچھی لگتی ہوگی،
لیکن دو ہستیاں، اس فکرے کو ساری زندگی یاد رکھیں، دو ہستیاں علی کے لہجے کی عاشق ہیں، وہ جب بھی بولتی ہیں علی کی طرح بولتی ہیں، ایک اللہ، ایک زینب۔ کبھی اللہ بولے تو علی کی طرح بولتا ہے، اور کبھی زینب عالیہ بولے تو علی کی طرح بولتی ہے۔ اب جسے رونا نہ آئے وہ نظریں جھکا لے، میں فکرہ آخری پڑھنے لگا، زندگی بخیر تو پھر تفصیلی بات ہوگی، ابھی اسی وقت ختم کر رہا ہوں۔ اداداران امیر و خدا بانیان مجلس کی محنت کو قبول کرے، آل محمد کا کریم خالق ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور شہداء کے درجات بلند فرمائے، اور قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ یہ شر و فساد ختم ہوگا جب حجت خدا آئیں گے، جب فاطمہ کا بیٹا آئے گا، جب علی کا لخت جگر آئے گا۔ اللہ کسی کو یہاں سے خالی واپس نہ بھیجے، سب کی دعائیں، منتیں، مرادیں، حاجتیں حضرت حجت خدا کے صدقے میں خدا قبول فرما لیجیے۔ میں نے ختم کر دی بات۔ عورتیں جانے لگی قرآن پڑھنے، لیکن جب 40 ہجری والا رمضان آیا، جاتی تھی عورتیں قرآن پڑھنے اور آتی تھی ماتم کرتی ہوئی، سر پیٹتی ہوئی، روتی ہوئی۔ کسی نے پوچھا گئی تو علی کی بیٹی سے قرآن پڑھنے تھی، یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو؟ کہنے لگی جب سے یہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ تبدیل ہو گئے ہیں، پہلے قرآن پڑھ کے سناتی ہے، پھر آواز دے کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں ذرا قرآن سے نظریں ہٹاؤ، میری طرف دیکھو، قرآن سے نظریں ہٹاؤ، میری طرف دیکھو، قرآن سے نظریں ہٹاؤ، میری طرف دیکھو۔ ادھر عورتیں قرآن سے نظریں ہٹا کر بی بی کی طرف دیکھتی ہے، ادھر علی کی بیٹی پہلے سر سے چادر ہٹاتی ہے، پھر اپنے بالوں کو کھول کے رو کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل زینب تمہاری ماتم کرو، ماتم کر کے کل زینب تمہاری مہمان بنے، تم کو بی بی ہم نے پہچانا نہیں،